بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اس دنیا میں سب سے مظلوم ترین دین کون سا ہے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں سب سے مظلوم ترین دین دین اسلام ہے۔ اور اگر اسی کے ساتھ کوئی یہ پوچھے کہ وہ کون سا دین ہے کہ جس دین کے اندر ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو چھوڑ کر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار اور ائمہ اعلام محدثین مفسرین کے عمل کو چھوڑ کر اور ان کی رائے کو، ان کی تحقیق کو چھوڑ کر ہر آدمی اپنی ایک رائے رکھتا ہے، یہ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون سا دین ہے، کس دین میں ایسے ہوتا ہے، تو واضح طور پر یہی جواب ہوگا۔ جو سمجھدار آدمی وہ یہی کہے گا کہ دین اسلام ہے، کہ دین اسلام کے اندر ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جو میں نے رائے بیان کر دی ہے، یہ رائے چاہے کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب اور ائمہ اعلام کی تعلیمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، اچھا وہ آدمی تو اپنی جو اس کی جو ایک اس کا اوپینین، جو اس کا نظریہ ہوتا ہے، وہ اس کو بیان کر دیتے، لیکن اب جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ ہمارے گرو نے کہہ دیا بس ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یہی مثال جو ہے آج کے ہماری اس گفتگو کی ہے۔ میں قبل اس کے کہ اس پر آگے مزید گفتگو کروں، میں آپ کو صرف ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اور اس ویڈیو پر تقریباً ماضی قریب میں، یعنی کہ یہ کوئی 1-2 ہفتے کے ہیر پیر میں، بہت سارے علماء نے اپنی اپنی رائے بھی دی ہے اور اپنے طور پر انہوں نے اپنا اظہار خیال بھی کیا۔ تو میں پہلے چاہوں گا کہ آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ یہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے یہ کیا کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے۔ مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوتا ہے وہ بھی، اس کو بھی شہرت مل جاتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے یہ ایک ویڈیو چلانے لگا ہوں، ذرا آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آپ کو کہتے ہیں مسلم میں ہیں، لیکن ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی کے محمد شیخ صاحب بھی اس طرح کے کچھ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے فزیکل وجود کو نہیں مانتے، یا احمدی حضرات ہیں۔ تو کیا ان کے پیچھے کبھی کہیں ان کے پاس گئے ہوں تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بے تکلف نماز پڑھی، نماز تو آپ کی نماز ہے۔ اس میں جو شخص امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں؟ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ اچھا، یہ جو ویڈیو ہے ہم نے جس چینل سے اٹھائی ہے، آپ نے ان کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ عرض کروں، یہ بات آپ کو باور کرا دوں کہ یہ جو صاحب ہیں جن کو جاوید احمد غامدی صاحب کہا جاتا ہے، ان سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان سے سوال کرتا ہوگا۔ یہ باقاعدہ پورا ایک اسکرپٹڈ معاملہ ہوتا ہے اور پورا جو ہے وہ ایک یوں سمجھیے کہ پری پلانڈ معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو اگر پہلی جو ان کے پاس جو سوال آیا ہے، اس سوال کے بہت سارے اجزاء بنتے ہیں اور پھر جواب کے بھی بہت سارے اجزاء بنتے ہیں۔ کہ سوال کرنے والا جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے مسلم ہیں۔ اب یہاں پر غامدی صاحب سے وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ وہ محمد شیخ صاحب جو یہاں کراچی کے ہیں، تو ان کا کہا کہ جی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا پھر یہ جو منکرین ختم نبوت ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ ان کی جو ہے بات کر کے وہ سائل یہ سوال کر رہا ہے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ غامدی صاحب پہلے جس کے بارے میں سوال کیا گیا محمد شیخ کے بارے میں، اس کی بات کرتا، پھر غامدی صاحب اس سے پہلے انہیں چاہیے تھا کہ یہ بات کرتے کہ وہ کہتے کہ جی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم ہیں۔ تو اس طرح تو شروع سے یہ صورتحال چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو منافقین کا پورا ایک باب ہے، تو منافقین کو یہ اپنے آپ کو کافر تو نہیں کہتے تھے، اپنے آپ کو غیر مسلم تو نہیں کہتے تھے مسلمانوں کے سامنے، بلکہ وہ مسلمانوں کے سامنے جو ہے کہتے انا معاکم، مسلمانوں کے سامنے وہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ اذا خلوا الی شیاطینہم، جب وہ اپنے جو ہے شیطانوں کے ساتھ، یعنی اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ پورا ایک باب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ پورے کا پورا ایک باب جو ہے منافقین کا، اور پورا ایک چیپٹر ہے وہ قرآن پاک کے اندر۔ تو وہ بھی تو منافقین بھی تو اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے تھے۔ تو ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ جو منافقین تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، ان منافقین کو جو ہے وہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ اگر نماز پڑھانے لگ جائے
یا وہ اگر کوئی مسجد بنانے لگ جائیں تو کیا آپ یہی کہیں گے؟ کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. حالانکہ اگر آپ اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو ماننے والے، ہم قرآن سے دین لیتے ہیں، جیسے محمد شیخ صاحب کہتے ہیں، تو قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. مسجد درار جو بنائی گئی اس کے بارے میں کس نے بنائی تھی؟ وہ انہی منافقین نے بنائی تھی جو بظاہر لوگوں کے سامنے مسلمان بنے ہوئے تھے. تو اب اگر یہ میں ایک دیگر باتیں نہیں کر رہا، میں صرف یہاں پر یہ سوال چھوڑنا چاہ رہا ہوں یہ غامدی صاحب سے اور ان کے اسٹوڈنٹ سے اور ان کے ماننے والوں کو، کہ اس مسجد کو پھر کیوں گرایا گیا، اس امام کے پیچھے کی پھر کیوں نہیں نماز پڑھی گئی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو غامدی صاحب دینا چاہ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں. قرآن کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا مناسب نہیں سمجھا. تو اب یہاں پر میں یہ اس سوال کے بعد اگلی جو بات ہے، ایک تو یہ سوال چھوڑا میں نے کہ بھائی وہ جو منافقین تھے تو کیا اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ تو اب یہ جو اسکرپٹڈ ان سے سوال ہوتا ہے تو اصل یہ ایک قوم کا ذہن بنانے کی ایک بنیادی تیاری ہوتی ہے. یعنی کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک ملت ہے، ایک جمعیت ہے، تو اس کا ذہن بنانے کے لیے ابتدائی طور پر اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے سوال کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ ابتدائی طور پر یہ باتیں ذہن میں رکھو کہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تو اب جب ایک قوم اپنے آپ کو مسلم شمار کر رہی ہے، اگر اس قوم سے پوچھا جائے، وہ جو منکرین ختم نبوت ہے جن کے بارے میں یہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے، دوسری بات یہاں پر میں یہ کروں گا غامدی صاحب سے اور ان کے سننے والوں سے اور ان کے چاہنے والوں سے، ان کے لسنرز ہیں جتنے اور ان کے جو متابعین ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، ان سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ جن کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات غامدی صاحب کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں مسلمان بھی سمجھتے ہیں؟ خزائن احمدی پڑھ لیجئے، یہ جو مرزا ملعون کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، وہ تو ہم لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، چاہے جائے کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنا. تو جن کو مسلمان نہیں سمجھ رہے وہ حالانکہ مسلمان ہے، اور یہ واضح طور پر یہ قاعدہ ہے، پورا قانون ہے، پورا قاعدہ ہے دین کا، دین کی بنیاد ہے اس کے اوپر، الکفر یرجع الی قائلہ. اگر غامدی صاحب کو کوئی اور کفر نظر نہیں آتا ان کا منکرین ختم نبوت کا، تو کم از کم یہی کفر نظر آ جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ لوگ جو ہے جن کے بارے میں آپ نماز پڑھنے کا، جن کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے تو وہ دیگر مسلمانوں کو کیا مسلمان سمجھتے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا ملعون جو تھا وہ اللہ کا نبی تھا، تو یہ اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، استغفر اللہ. تو جب ایک طرف اس طرح کی سٹیٹمنٹ موجود ہے تو ان لوگوں کے پیچھے آپ نماز پڑھنے کو جائز قرار دے رہے ہیں. تیسری بات جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ دین اسلام کوئی اتنا لاوارث دین نہیں ہے کہ غامدی صاحب آ کر جو ہے وہ بیان دیں گے اور یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اس کو لوگ سنیں گے تو علماء اہل سنت کو اس کا رد نہیں کریں گے اور اس پر اعتراض نہیں کریں گے. اب غامدی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی اس بات کی جو کتاب و سنت کے ساتھ، ایسے آپ نے ایک جو ہے نہ کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی، نہ احادیث طیبات کا کوئی سارا، اگرچہ آپ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں، آپ تو کہتے ہیں بخاری جو ہے وہ ایک تاریخ کی کتاب ہے. تو بہرحال تو ان کو چاہیے یہ کہ جتنے بھی ان کے متابعین ہیں ان سے پوچھے کہ بھائی قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو بات آپ بیان کریں قرآن کی کس آیت میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں کس جگہ پر لکھی ہوئی ہے؟ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں کس کس جگہ پر اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ بد مذہب کو جو ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے. تو بہرحال کہنے کا مدعا یہ ہے کہ سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، ان چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ جل مجدہ الکریم یہ غامدی صاحب جیسے دین کے لٹیرے ہیں ان سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. والسلام مع الاکرام.